سورہ النور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نہایت رحمت والے، بے حد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے اتارا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے ساتھ رحمدلی متاثر نہ کرے اللہ کے دین میں، اگر تم اللہ اور قیامت کے دین پر ایمان رکھتے ہو۔ اور چاہیے دیکھیں ان کی سزا کا منظر، مسلمانوں کا ایک پورا گروہ بدکار مرد نکاح کرنا پسند نہ کرے گا مگر بدکار عورت یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت سے نکاح کرنا پسند نہ کرے گا مگر بدکار مرد یا مشرک۔ اور یہ حرام کر دیا گیا پاک دامن مسلمانوں پر بائیں طور کہ ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی گئی۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر نہ لائیں 4 گواہ تو انہیں 80 کوڑے مارو، اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو، اور وہی نافرمان ہیں۔ مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی جانوں کے سوا گواہ نہ ہوں تو ان کے لیے کسی ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ ضرور سچا ہے، اور 5ویں گواہی یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت پڑے اگر وہ جھوٹا ہو، اور دفع کر دے گا عورت سے سزا کو اس کا 4 مرتبہ گواہی دینا اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ مرد ضرور جھوٹا ہے، اور 5ویں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہو۔ اور اگر اس نزول احکام کے ساتھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہیں تکلیف پہنچتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ام المومنین صدیقہ پر کھلا بہتان لائے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ بالآخر تمہارے لیے خیر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ کھلا بہتان ہے۔ بہتان باندھنے والے اپنے بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پس جب وہ گواہ نہ لا سکے تو جان لو کہ وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کا چرچا کرنے میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ جب تم یہ بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے رہے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تو تم نے اسی وقت کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں۔ اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر ایسی بات کبھی نہ کہنا اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلنے کو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت رحمت والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے، تو تم بھی مزہ چکھ لیتے۔ اے ایمان والوں، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا تو یقیناً وہ اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی کبھی پاک نہ ہو سکتا، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ بہت سننے والا
خوب جاننے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور وسعت والے ہیں اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ اے ایمان والو، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن برائی سے بے خبر ایمان والی عورتوں پر، وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے عملوں کی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ ان کے گناہوں کا حق و انصاف کے مطابق انہیں پورا بدلہ دے گا، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، حقیقت کو کھولنے والا۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ وہ پاک دامن ان تہمتوں سے بری ہیں جو یہ ان پر لگاتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ بس اگر ان گھروں میں تم کسی کو نہ پاؤ تو بھی اجازت ملے بغیر ان میں داخل نہ ہو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جانتا ہے۔ ایسے گھروں میں جانا تم پر کچھ گناہ نہیں جو رہائشی نہ ہوں، ان میں تمہارے لیے فائدے کی کوئی چیز ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اے محبوب، آپ مسلمان مردوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کے سب کاموں سے خبردار ہے۔ اور ایمان والی عورتوں کو فرمائیں کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر جو اس سے خود ظاہر ہو، اور اپنے سر پر اوڑھے ہوئے دوپٹوں کے آنچل اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں، اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ دادا پر یا شوہروں کے باپ دادا پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی مسلمان عورتوں پر یا اپنی مملوکہ باندیوں پر یا اپنے خدمت گاروں پر، ان مردوں میں سے جنہیں عورتوں کی کچھ خواہش نہ ہو، یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کی شرم کی باتوں پر مطلع نہیں ہوئے، اور وہ اپنے پاؤں سے اس طرح نہ چلیں کہ ان کی وہ زینت لوگوں کو معلوم ہو جائے جسے وہ چھپائے رکھتی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم مراد کو پہنچ جاؤ، اور تم نکاح کر دو اپنے آزاد مردوں اور عورتوں میں سے ان کا جو بے نکاح ہوں، اور صلاحیت رکھنے والے اپنے غلاموں اور باندیوں کا۔ اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا، اور اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور چاہیے کہ پاک دامن رہیں وہ لوگ جو نکاح کی قدرت نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور تمہارے غلاموں باندیوں میں سے جو مکاتب ہونا چاہے انہیں مکاتب کر دو اگر تم ان میں بھلائی جانو، اور بدلے کتابت ادا کرنے کے لیے اللہ کے اس مال میں سے انہیں دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ اور تمہاری باندیاں جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں بدکاری پہ مجبور نہ کرو کہ تم ان کی بدکاری کے ذریعے حیات دنیا کا عارضی فائدہ طلب کرو، اور جو انہیں مجبور کرے گا تو ان کو مجبور کرنے کے بعد اللہ ان باندیوں کے حق میں بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کیں اور ان لوگوں کے کچھ عبرتناک حالات جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ہم نے نصیحت اتاری ہے پرہیزگاروں کے لیے۔